اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی اسلامی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بال سفید ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال ان کے لیے نور بن جائیں گے۔ جس قدر سفید بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی اور اتنی ہی گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے فرد تھے جنہوں نے مونچھوں کو کاٹ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ سارے بال سفید ہو گئے؟ تو اللہ باری تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کی سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت اور عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سفید بال تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے مالک، یہ تو تیری بڑی شان ہے کہ تو نے میرے عزت اور وقار کو بلند کیا۔ میرے بھائیو، اسی طرح انسانی زندگی کے مختلف ادوار ہیں جن میں اللہ رب العزت مومن مسلمان کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے، اور حالت اسلام میں عمر کے بڑھتے ہوئے ہر حصے پر اکرام اور انعامات سے بخشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا تو اسے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو وہ نہ والدین کے حساب میں لکھی جاتی ہے اور نہ اس کی۔ پھر جب بچہ بڑا ہو کر بالغ ہو جاتا ہے تو دو فرشتے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کیا کریں، قوت بہم پہنچائے، اور اس کے لیے حساب کتاب کا کھاتا جاری ہو جاتا ہے۔ اور جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 قسم کی بیماریوں یعنی جنون، جذام اور برس جیسے موذی امراض سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں اس کا حساب کتاب ہلکا کر دیتے ہیں، اور 60 سال کی عمر میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جب حالت اسلام میں 90 سال میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کریم و رحیم اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اسے اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً اس عمر میں انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اور ایک قیدی کی طرح عمر گزارتا رہتا ہے، اور جب انتہائی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے وہ تمام اعمال صالحہ اس کے اعمال نامے میں برابر درج کر دی جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت اور جوانی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر پھر بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے لکھا نہیں جاتا۔ میرے بھائیو، سفید بالوں کو برا نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے کہ آپ نے زندگی کی اتنی ڈھیر ساری بہاریں دیکھی۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔